روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تم میاسر پر سواری نہیں کرو گے۔ میاسر مواتر سے ہے، مواتر موٹر سے ہے۔ فرمایا آج جو تم گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور گوشت اور پوست والے جانوروں پر بیٹھ کے سواری کرتے ہو، قرب قیامت اور قیامت وفا ہونے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ تم سواریوں پر سوار تو ہوگے مگر وہ موٹر کی بنی ہوئی۔ ٹرانسپورٹ کا پورا علم دے دیا۔ یہ جو موٹر والی گاڑیاں جو آج ہماری گاڑیاں ہیں، کارز ہیں، یہ ساری جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر شخص جو ہے وہ گھر سے باہر جائے گا اور باہر جا کر وہ ہر شے سے باخبر ہوگا اور وہ بتائے گا اس کے پیچھے اس کی بیوی کیا کرتی رہی، اس کا غلام کیا کرتا رہا، اس کی لونڈی کیا کرتی رہی، پیچھے کیا ہوتا رہا، اور اس کو وہ ایک مختصر سے آلے سے سارا علم جو ہے وہ مل جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت سے پہلے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سارا علم تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ سارا علم تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ موبائل ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ 1400 سال بعد میرے امت کے عشاق جو ہیں میرے عشق کی بات اس موبائل کے تھرو بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس گیجٹس کے ذریعے سے بھی میری محبت کی بات، میری نعت، میری بارگاہ کی بات، میری نسبت کی، میری غلامی کی بات، میرا تذکرہ، میرے عشاق کی بات، میرے دور کے مجددین کا ذکر جو ہے وہ فیس بک کے تھرو، فیس ٹائم کے تھرو، یوٹیوب چینلز کے تھرو، مختلف فیس بک چینلز اور پیجز کے تھرو تم ذکر کر رہے ہوں گے، ذکر سن رہے ہوں گے، واہ واہ کر رہے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ مجھے پھر دکھا دے میرے محبوب کا دیدار اور مجھ سے جو کچھ ہے وہ لے لے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارا جو علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اب میں آپ کو جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا کیا اور اس سے زیادہ علم عطا کیا، پھر فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا بھی دور آئے گا اور وہ یقیناً آئے گا کہ ہر شخص جو ہے وہ خبر رکھے گا گھر کیا ہو رہا ہے، اس کی دکان میں کیا ہو رہا ہے، کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے تسمے کی مانند ایک چھوٹا سا آلہ ہوگا وہ اس کی جیب میں ہوگا اور وہ اس کو خبر دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس کے جتنے گیجٹس ہیں اور جو انسٹرومنٹس ہیں اور سمال جو اس کے اکوپمنٹس ہیں اس کی خبر دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آگے پہنچا اور 1400 سال بعد حضور شیخ الاسلام اپنی زبان سے احادیث اور روایات کے تواتر کے ساتھ جب آپ کو یہ علم دے رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ، تو یہ علم پہنچا کیسے ہے؟ یہ علم پہنچا کیسے ہے؟ اب اس پوائنٹ پہ آگے جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، یہ علم محتاج ہے اس سند کے جس کو روات کہتے ہیں۔ اس کو ان فلان ان فلان ان فلان کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت ابو ہریرہ نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا معاذ بن جبل نے، سیدنا علی کرم اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عباس علیہ السلام نے، اور ابی بن کعب اور سارے جتنے بھی ہستیاں جن سے آگے حضرت کعب بن مالک ہیں، یہ سب ہستیوں سے جو روایات آپ تک پہنچی، ابو ہریرہ ہے، تو انہوں نے فرمایا سمعت رسول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وَكُنْتُ فِي مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، میں نے یہ سنا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، میں نے سنا، ممبر پر حضور تشریف فرما ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اس راوی نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے منتقل کیا۔ پھر فرمایا رب حامل فقہ او من السامع، میری یہ روایات آگے منتقل کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عین ممکن ہے کہ تمہاری یہ روایات سننے والا، یعنی جس تک یہ پہنچائی جائیں گی وہ سننے والے سے زیادہ فقیہ بھی ہوگا، اس کی جورسپروڈنس بھی زیادہ ہوگی، انٹیلیجنس بھی زیادہ ہوگی، فہم بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم کو وسعت مل رہی ہے۔ ایک سننے والا دوسرے کو سنا رہا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، تو ہر شخص ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی سننے والا صرف محدث رہا، کوئی شارح بھی بن گیا، کوئی شارح بنا، کوئی فقیہ بھی بن گیا، کوئی فقیہ بنا، کوئی جورسٹ بھی بن گیا، کوئی جورسٹ بنا وہ مفسر بھی بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی فقیہ بن گیا، کسی نے انٹرپریٹ کی، کوئی شارح بن گیا،
کس نے استدلال کیا کوئی فلسفی بن گیا، استنباط کیا تو وہ پھر علم الکلام کا ماہر بن گیا، اور پھر اس میں سے لغت کے فن نکالا تو لغوی بن گیا، پھر کسی میں سائنس کا نالج تو ابن سینا بن گیا، فارابی بن گیا، ابن حیثم بن گیا، پھر اس امام غزالی بن گیا، اور پھر سعید بن المسیب بن گیا، امام اعظم بن گیا، امام شافعی بن گیا، امام مالک بن گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت بن گئے، اور پھر آج کے دور میں حضور شیخ الاسلام آ گئے۔